أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. مسائل تو بہت زیادہ ہے. ملکی مسئلہ، مختلف بحران جو نااہل حکومت کے ہاتھوں پیدا کردہ ہے اور سب میادین سے محاذ آئی ایک ہی وقت میں. چوئنٹی جب برنے لگتی ہے تو وہ اڑنا شروع کر دیتی. اس عروج عارضی پر یہ تکبر، یہ غرور دیکھ مر جاتی ہے چوئنٹی پر نکل آنے کے بعد. اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ کی بات ہو جاتی ہے، قیامت تک سرخرو ہوتا. جتنی محنت اور مشقت اور اپنے عوام اور ملک کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا مغرب کو خوش کرنے کے لیے اور یورپ کی شاباش لینے کے لیے اور وقتی فائدہ مالی یا اپنے غلط کاری کا زمانہ بڑھانے کے لیے کہ شاید اس طرح میں دیر تک رہ جاؤں گا. یہ جو جانور ہے اس کی عقل نہیں ہے، صرف شعور ہے. شعور اس کو کہتے ہیں کہ گھاس کو جانتی ہے، پانی کو جانتی ہے، بھیڑ بکری، بلی اور جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کو دیکھ کے دم لاتی ہے. یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کھانے کے بعد کیا ہوگا اور یہاں لیٹنے کے بعد کیا ہوگا. کبھی کبھی وہ گاڑیوں کے نیچے بیٹھ جاتی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب سے آرام کی جگہ ہے. اب گاڑی چالو ہو جاتی ہے تو وہ فوت ہو جاتی ہے. اس میں سب سے زیادہ ہلاکت ہے لیکن اس کی عقل نہیں ہے. کم شعور آدمی ہمیشہ اپنے ہاتھوں اپنے لیے قبر کھودتا ہے اور عواقب تو ہم بھی نہیں جانتے لیکن شریعت پر ایمان رکھتے ہیں. مستقبل کا علم اور آنے والے حالات کا علم تو اللہ جل جلالہ کو ہے. الیہ یرد علم الساعہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا علم، آنے والے ایام کا علم، پیش آنے والے واقعات کا علم، خیر و شر کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں. یسألونک کأنک حفی عنہا. آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے معلوم کرنے کے در پہ ہو. اور قل انما العلم للہ انما الغیب للہ. آپ فرما دیجیے علم اور غیب تو خدا تعالیٰ کے پاس ہے. تو خدا و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اور شریعت پر یقین رکھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و رشد کا رہنما، ہدایت کاملہ کا ہادی پیغمبر، محشر کا شافع اور ان کی سنتوں میں نجات پانے والا اور یہ یقین رکھنے والا مومن شریعت کی وجہ سے عواقب سے باخبر رہتا ہے. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اچھا عمل اور برا عمل دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عدل اور ظلم دونوں علیحدہ علیحدہ ہے.
اس کا مرتکب بھی علیحدہ ہے اور اس کے نیچے آنے والا بھی علیحدہ نظر آتا ہے. یہ بھی ہر شخص کو پتا ہے کہ احسان شکر اور نافرمانی اور سرکشی، احسان فراموشی اور ناشکری علیحدہ چیزیں ہیں. آپ نے بہت بڑا احسان ایک شخص کے ساتھ کیا اور اس نے بڑی لجاجت، منت، شکریہ کے کلمات آپ کے پاس ادا کیے. آپ بہت خوش ہو گئے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں آئندہ اس سے بڑھ کر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو آرام پہنچاؤں. اور آپ نے کوشش کی، احسان کیا اور اس ٹس سے مس نہیں ہوا تو آپ حیران ہیں کہ یہ آدمی ہے یا درندہ ہے. اس نے جو 2 جملے تشکر کے کہے، اس کے بعد آپ اس سے خوش ہوتے، آپ پر اچھا اثر دکھائی دیتا ہے. آئندہ بھی اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہوتے. یہ 2 جملے جو وہ عزت آفرینی کے ادا کرتا ہے، یہ انسانیت اور شرافت کی وجہ سے. انسان میں جب شرافت پائی جاتی ہو تو وہ اچھے اور برے کا فرق واضح کرتا ہے، اور جب اس کی انسانیت اور شرافت پر پردے پڑ جاتے ہیں تو وہ باپ میں اور پڑوسی میں، دوست میں اور دشمن میں، ماں میں اور بیوی میں، عزیز قریب اور پرائے میں بالکل فرق نہیں سمجھتا ہے. فرق کی صلاحیت پر تالے لگ جاتے ہیں. ختم اللہ وعلی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا بھی ناشکرا ہے. شریعت پر اعتماد نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سخت عذاب، بڑے عذاب کے مستحق بنتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندے کا شکر نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کیا شکر کرے گا. بندہ تو زبانی کلامی کلمات سے خوش ہوتا ہے، حضرت بہت مہربانی، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ کی وجہ سے مجھے بڑی عزت ملی، آرام ملا، بس وہ خوش ہو. یہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں، مدرسے کا تعاون لاتے ہیں، انہی کا ادارہ ہے، مسلمانوں کا مرکزی ادارہ ہے. خدا کا شکر، مجھے دیکھ لیتے، مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں بھرپور طریقے سے دعائیں خیر کر لیتا ہوں کہ خدا آپ کی مدد و نصرت کے راستے آسان فرمائے، اور جس عقیدت محبت سے آپ ادارے میں آئے ہیں اللہ آپ کی اور آپ کی نسل میں خیر و ہدایت کے فیصلے فرمائے. جن بلیات سے آپ پریشان ہیں اللہ وہ دور کر دے، جن امنگوں کے لیے آپ بےتاب ہیں اللہ آسانی سے نصیب فرمائے. جو بھی اس وقت وہ ایسا خوش ہو جاتا ہے جیسے میں نے ان کو 10 لاکھ روپے پیش کیے. اور یہ ہم پر مذہب کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام جب تعاون لے کر کے آتے تھے آپ بڑے خوش ہوتے تھے. حضرت ابو اوفا ایک صحابی ہے، وہ ایک ایسے گڑی میں بڑا تعاون لے آئے جس میں بظاہر اسباب نہیں تھے. جتنے حضرات تھے وہ مدد پہلے کر چکے تھے، مزید کی ضرورت پیش آئی. وہ گھر گیا، اپنی گھر والی کو کہا، اس نے کہا یہ ہم نے جو اپنے گور کفن کے لیے آخری رسوم کے لیے
کچھ رکھا ہے یہ حضرت کی خدمت میں دیں، ہم بغیر کفن کے دفن ہو جائیں، اللہ کے نبی خوش ہو، دین کی عزت ہو، اللہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے۔ بعض عورتیں بڑی باکمال ہوتی ہے، وہ مردوں کو ایسا سہارا دے دیتی ہے، ایسا زبردست ان کو ہمت افزائی کر لیتی ہے، وہی عمر زنانہ کار میں ہو کو مردانہ۔ پشت میں کہتے ہیں کہ میں تھی تو عورت مگر میں نے کام مردوں والا دکھایا ہے، اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورت سے بھی آگے ان کا درجہ ہوتا ہے۔ عجب سا زمانہ ہے اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ۔ مجذوب کشکول میں فرماتے ہیں خواجہ عز الاسد مجذوب۔ جب ابو اوفا مزید تعاون لے آئے، حضرت بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ ہو رہا تھا، دشمن سرحد پر آ چکا تھا اور اس کا راستہ روکنا تھا۔ اسلام ایسا آسان تو نہیں ہے جیسے ہمارا جنرل لالو خان جو ہے وہ اس کو آسانیوں والا اور روشنیوں والا، اب جان چھڑا رہے، لوگ میدان میں آ گئے۔ وہی دارے وہ نے مخرو دیوی بدی گنڈیر سی حوالہ میں خبر سے جبیا وقت درماتی تیر سی، کہتے ہیں ہر درخت میں سے توڑ کے نہ کھاؤ، اسی میں سینگ کے آ جائے گا، پھر وقت گزر چکا ہوگا، وہ ہاتھ مروڑو، اے افسوس، اے افسوس میں تنہا رہ گیا۔ ابھی تو تنہا نہیں ہے، بہت سارے لیگیان آپ کے ارد گرد ہے۔ تنہائی تو تب ہوتی ہے جب ہتھکڑیاں لگتی ہے اور گھر کے افراد کی چھان بین شروع ہوتی ہے اور باہر ملکوں سے خبریں آتی ہے کہ آپ کو کوئی سیاسی پناہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے اپنے ملک اور جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گزشتہ مارے پٹے ہوئے کو قصے کر کے فرماتے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، جن کی آنکھیں ہیں اور ان میں روشنی ہے وہ اس سے سبق لیں گے۔ اندھا آدمی کیا سبق لے گا؟ اس کو تو بہت لمبی چوڑی تقریر کر لے وہ بھی اکثر بے اثر ہوتی ہے۔ ابو اوفا خدمت اقدس میں آیا اور حضرت کو بڑا زبردست تعاون پیش کیا۔ اب بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس وقت موقع ایسا تھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم صلی علی ابی اوفا وعلی آل ابی اوفا، ان الفاظ کے ساتھ دعا۔ اس طرح دعا زندگی بھر میں اس ایک شخص کو دی ہے۔ حضرت کے پاس دعاؤں کی کیا کمی تھی؟ عرش سے فرش تک سارے خزائن رحمت کے اور شکریہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان فیض رسان پر جاری فرمایا۔ خدایا ابو اوفا اور اس کی آل و اولاد پر خصوصی رحمت نازل فرما کہ انہوں نے آپ کے دین کی بڑی مدد کی اور بڑا تعاون کیا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں دو بھائی تھے، ایک مصعب بن عمیر اور ایک عامر بن عمیر۔ قرآن مجید سورۃ نازعات میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک بھائی سرکش ہے اور دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خاص جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ عامر بن عمیر ہے، کفر پر ڈٹا رہا اور کفر پر مر گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور یہ دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے وہ ڈرتا ہے۔ جب ڈر ہوتا ہے تو ڈر کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ سام بچو سے ڈرنے والا کچی زمین، سوراخ، اندھیری جگہ، جنگل، گھاس بچتا ہے، اس میں سام بچو ہوگا۔ شیر اور بھیڑیے سے ڈرنے والا ان جیسے کھاتوں میں قدم نہیں رکھتا۔ چور چکور سے ڈرنے والا مال متا کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ بیماریوں سے ڈرنے والا کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی احتیاط کرتا ہے۔ ہر طرح کے ڈر کا علیحدہ اثر ہوتا ہے۔
غربت سے ڈرنے والا کنجوس ہو جاتا ہے بہت، یار پیسے ختم ہو جائیں گے کہاں سے لاؤں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے، کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات میں مبتلا ہونے سے روک رہا ہے۔ اے خواہشات میں نفس کو، خواہشات سے نفس کو روکنا آسان کام ہے۔ جوانی ہے، گناہوں کے موقع ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر، دل کا مریض ہے۔ وہ ہمارے آدمی دعوت میں چلا جاتا ہے، پھر واپس آ کے 2-3 دن گھر پڑا رہتا ہے۔ وہی رکتی شیگا گوڑی چی اوکھڑ سڑی، پشتوں میں کہتے ہیں دفع ہو جائے وہ گھی جو آدمیوں کو کھا گیا۔ وہی دعوت پر آئی تھی تو پیٹ تو آپ کا اپنا تھا اور اپنا حال تو معلوم تھا، اتنا کھائے جس کے بعد کچھ گائے، ایسا نہ کھائے کہ لوگ تیری گائے۔ وہی پڑا ہوا ہے، وہی ڈاکٹر چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی چلا گیا اور پیٹ میں درد تھا اس کا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی آنکھیں دیکھنی شروع کی تھی۔ اس نے کہا آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی آپ کی آنکھیں خراب ہیں، اگر آنکھیں ہوتی اور عقل ہوتی تو آپ دیکھ دیکھ کے لیتے۔ روٹی تو اتنی سی اچھی لگتی ہے جس میں جسم میں طاقت آتی ہے، اتنے کے بجائے 2-3 دفعہ لے لے، دسترخوان پر نڈال ہو جائے۔ مولانا روم کہتے ہیں خود کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر۔ تھوڑا کھاؤ گے تو طاقت آئے گی، زیادہ کھاؤ گے تو کھانا تجھ کو کھا لے گا۔ میں تو کہتا ہوں اگر میں مولوی نہ ہوتا، حکیم اور طبیب ہوتا تو اللہ کے فضل سے پاکستان میں میرے برابر حکیم نہ ہوتا۔ کیوں؟ میں علاج فاقے سے جانتا ہوں، ہر مرض کا علاج فاقہ ہے، ہر مرض کا۔ اور بہترین عمل روزہ ہے۔ آدمی سحری میں اٹھے، چند کھجور ہے، سندھی کھجور ہے، پنجاب سے آتی ہے، کجیا وجیا سب کے لیے، سعودی والی کھجور کوئی ضروری نہیں، 2-3 اس کو چھپا لو، اور دودھ پالائی اترا ہوا ٹھنڈا فریج کا وہ اس کے ساتھ پی لو، اور دعائے خیر کر لو کہ خدایا میرا دن بخیر گزارے، میں نے تیری رضا کے لیے اور تیری بندگی کے شکر کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ ایک ایسے باغبار شکر والوں کو بھی چیلنج ہے میرا کہ روزوں سے ان کی صحت بنے گی، بشرطے کہ دن بھر انسانیت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور بہت باتوں میں لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری باتیں سن کے میں خوف زدہ ہو گیا، آج روزہ نہیں ہے کیا؟ جب آدمی کا روزہ ہوتا ہے تو وہ تلاوت کرتا ہے، نماز میں لگا ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھو نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مصعب بن عمیر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر قیامت تک اس شکل کا آدمی کوئی اور نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 میں 10 کم 90% اشباہ تھے۔ بازار سے گزرتے چلتے تو راستے میں صحابہ ملتے، اس کو پتا تھا صحابہ ان کو دیکھ کر کے آنسو گراتے تو ہمارے پیغمبر کی طرح۔ یہ بہت مالدار تھے، دونوں بھائی مالدار تھے، لیکن وہ ایک تو کفر بر رہا عامر بن عمیر، مصعب مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا اور ہجرت کر لی، جب یہ مکہ میں تھا تو ہر لمحہ اس کا لباس تبدیل ہوتا تھا، صبح اور دوپہر کو اور شام کو اور، شہر کے لوگوں سے ملنے کے لیے علیحدہ، باہر سے تجار آتے تھے ان سے علیحدہ، عربوں کا بڑا رواج ہے اس کا۔ اور جس طرح آپ مہمانوں کا اکرام کھانے سے کرتے، اس طرح وہ اچھے کپڑے پہن کے ملنے سے کرتے تھے۔ اور بخاری شریف میں ہے تجمل للوفود، مہمانوں کے لیے اچھے کپڑے پہننا، میزبان کے لیے یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ مہمان آیا، آپ نے بڑی
بریانی زرد اور روز قورمے بنائیں، لیکن آپ کے کپڑے ایسے ہیں کہ ان سے پسینے ٹپک رہے ہیں اور میل کچل جمع ہے، مہمان کو یہ خطرہ گزر جائے گا کہ یہی پسینے ایک کھانے میں بھی ڈل چکے ہیں، آج نہیں کھانا ہے، رہنے دیں اس میں۔ یہ آپ نے اچھا کام کیا، اپنا کھانا برداشت کر دیا۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا، نہا لے، جمعے کی طرح تیار ہو جائے، خوشبو مہکا لے اور اچھی طرح آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ عزت ہے، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد بڑی کتاب ہے، اس میں مستقل باب ہے۔ پیغمبر کو صحابہ کہتے تھے یہ کپڑا آپ یہ خریدتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت مہمان آتا ہے، آپ یہ پہن کے آئیں گے۔ اما التجمل للوفود، دو موقعوں کے لیے مومن بہت زیادہ بناؤ سنگار کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ ایک جمعے کے لیے، جمعے پر پھر ہر مذہبی اجتماع قیاس ہے، طلباء کا سبق، استاذ کا درس، عیدین، دینی اجتماعات، تقریبات، قرآن کا محفل، حدیث کا، فقہ کا، اچھے کپڑے پہنے جائے، صاف ستھرے دل دلا کے، مسواک کر کے۔ جمعے کے لیے تو آپ نے فرمایا خوشبو لگا کے جاؤ، نہیں ہے خوشبو، گھر والوں سے کہہ دو، عورت اکثر رکھتی ہے، تھوڑی سی خوشبو دے دیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے گھر والوں کو خوشبو لا کے دینا، اس روایت سے ثابت ہوا، کیونکہ سب عورتیں تو بازاروں میں جا کے خود نہیں خریدتی، یہ تو اب نئی روشنی والی آ گئی، ورنہ عورت کا گھر اور اس کے بعد گور کور، اور خرید و فروخت مرد کے ذمہ ہے، خرید و فروخت عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ تعلیمات کمزور ہو گئی اور معاشرہ آزاد ہو گیا، اور پدر آزاد لوگ آئے اور انہوں نے ان کی ہمت افزائی شروع کی، حالانکہ ان کو نصیحت کرنی تھی کہ آپ گھر میں رہیں، اور یہ بازار کا کام تب عورت کرتی ہے جب وہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کوئی گود بوڑھیا ہو اور اس کے لیے نان نفقے کا انتظام نہ ہو، تو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اب جب تک زندہ رہے گی تو اپنی ضروریات کے لیے پردے میں بازار جائے گی۔ آزاد اصیل شریف گھرانوں کی عورتیں وہ گھروں میں رہے، اور مرد لوگ خواہ بیٹا ہو یا خاوند ہو، بھائی ہو یا باپ ہو یا عزیز قریب ہو، وہ ان کے لیے سودا سل خرید کے لائے۔ اصیل شریف عورت کے لیے یہ بھی زیب نہیں کہ وہ گلی میں ریڑھی والوں کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے، ہاں دروازے سے آواز دے کہ آپ فلاں سبزی تازی ہو اتنے کلو بیچ دے، وہ وہاں رکھ دے، وہ ہٹ جائے، یہ پیسے وہاں رکھ کے سبزی اٹھا لے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، میں بیان کرتا ہوں تاکہ آسمان و زمین، ممبر و دیوار گواہ ہو جائے قیامت کے دن کہ جب یہ وہاں امام خطیب تھا، اس نے پورا بتایا ہے۔ بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نم، فارسیان کہتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو شور شرابہ کروں گا کہ یہ مسائل ہے اور یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے اخلاق ہے، اور اس کے اندر آنے سے ہی تمہیں جنت ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اگائے کیکر اور آپ کھائیں گے شہتوت، کیکر کے بعد کانٹے گریں گے، چبھیں گے، اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ شہتوت کے باغ میں کسی کو کیکر کا کانٹا چبھا ہو۔ یقیناً ایک نہ ایک دن کسی ایک درخت سے تو میٹھے اور شیرین شہتوت اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رکھ۔ بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت فرمائی اور خدمت اقدس میں پیش ہوئے مدینہ منورہ میں، ہجرت بڑے کڑک وقت میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر بھی تو بہت خطرے کی گھڑی میں گئے، رات کے وقت اٹھے اور آپ نے اپنا بستر پلنگ ویسے چھوڑ دیا، حضرت علی کو کہا یہ کچھ امانات ہے اہل مکہ کی، جب تجھے موقع ملے حوالے کرنا۔
اور آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی. ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کی تھی، ایک اپنے لیے، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ روانہ ہو گئے. خدا کا حکم آ گیا تھا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ اختیار کر دیں. آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی بعض افراد کو آپ نے اجازت دی تھی کہ آپ مدینہ چلے جائیں، وہی ٹھہرے، شاید میں بھی وہیں آؤں. کیونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکین بہت تکالیف دیتے تھے، بڑے مصائب اور شدائد ڈھاتے تھے، تحمل مشکل ہو گیا تھا. اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو پھر حکم آیا کہ اب لوگ ہجرت کر کے آتے رہے. بہت ہی زیادہ خطرناک گڑی گزری. اللہ نے ویسا نہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا، جن لوگوں نے ایمان کے بعد ہجرت بھی کی ہے ان کی بخشش بھی ہوگی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کی روزی. کس طرح ہجرت ہوئی ہے وہ داستان درد و غم کا بھی ہے اور بہت عزت و غیرت کا بھی ہے. اندازہ اس سے لگا لیں، صرف ایک واقعے سے اندازہ لگا لیں. ابو بکر صدیق جیسے آدمی جب وہ مدینہ منورہ میں بیمار پڑ گئے، مدینہ منورہ میں سخت تپش ہوتی تھی، سخت تپش. اس کو یثرب کہتے تھے. یثرب مانا زہر کا مرکز، سینکیا. اب نور اور برکت اور ہدایت کے آفتاب و ماہتاب نے وہاں قدم رکھا. اب وہاں کی فضائیں بدل جائے گی. اچھے لوگوں کے آنے سے ملک اچھا ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کے چلے جانے سے وہاں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. آپ کی خدمت میں کہا گیا کہ یہاں ایسا زبردست بخار ہوتا ہے کہ جو جان لیوا ہوتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے. آپ نے دعا فرمائی اللہم انقل حماہا جحفا اللہم صححہا وبارک فیہا. خدایا یہاں کی بیماری اور بلا دور لے جائے، جوفہ میں ڈال لے جائے. یہود آباد ظالم قوم کائنات کی، اور یہاں کی فضا اور شہر سازگار کر دے اور یہاں برکت نازل فرما. پھر بھی آپ کو اطلاع حضرت عائشہ نے دی کہ میرے ابا جان ابو بکر صدیق بیمار تھے بہت، اور بیماری میں شعر پڑھ رہے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلی. شعر تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح اٹھتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا ہے کہ موت جوتے کے تسبے سے بھی زیادہ نزدیک ہے، کسی وقت بھی آ جائے گی اور اس گھر کو ویران کر دے گی. ام المومنین اتنی ذہین و ذکی تھی کہ اس شعر سے اندازہ لگایا کہ میرے والد مکے کو یاد کر رہا ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیماری سے ٹھیک ہو جاتے تو وہ ابھی اشعار پڑھتے کہ کاش کے زندگی میں ایک دفعہ میاں مجنہ سے گزر ہو جاتا، مجنہ کے چشمے سے. وَحَوْلِي اِسْخَرٌ وَجَلِيلُ، اور میرے ارد گرد میرے وطن کی جھاڑیاں اور کانٹے ہوتے، وطن کے جھاڑیاں اور کانٹے یاد کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ نے کہا کہ بلال بھی یہ اشعار پڑھتے ہیں. آپ نے دعا فرمائی اللہم حبب لنا المدینہ کحبنا مکہ او اشد حبہا. خدایا مدینے سے ہماری محبت پیدا فرما، مکے سے بھی زیادہ محبت عطا فرما. 15ویں صدی میں بھی لوگ مدینہ منورہ پہنچ کر ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ماں کے گھر میں آ گئے. خدا کی شان. مکہ مکرمہ میں بے نیازی،
جلال و ہیبت برستی ہے، ہر شخص اپنا کام کرے. اور مدینہ منورہ میں سب لوگ ایسے محسوس ہوتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. میرے ایک ساتھی میرے پیچھے آیا، اس نے مجھے کہا مجھے پہچان لی ہے. میں نے پہچان بھی لیا اور نام بھی لے لیا اس نے. مجھے کہتا ہے یار غضب کا حافظ آئے. میں نے کہا تجھ جیسے لوگوں نے کھا لیا میرا افسانہ، اب کہاں ہے؟ عشق نے غالب نے کما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. کتنے سال بعد ملاقات ہوئی؟ میں نے کہا 38 سال بعد. کہا یہاں قباء میں میرا چھوٹا سا گھر ہے اور ایک برمی عورت سے شادی ہوئی ہے، بڑا زبردست پلاؤ بناتی ہے، میرے ساتھ چلو. میں نے کہا میں ہر طرح یاری کرتا ہوں، کھانے والی نہیں کرتا. بس یہاں بیٹھتے ہیں حرم شریف میں 2-3 گھنٹے گپ شپ لگا لیں گے. کھانا یہ قریب میں ہوٹل ہے میرا، جون سا کھانا چاہیے وہ کھلائے، لیکن یہ فقیر حرم کی دیواریں نظر نہ آئے یہ برداشت نہیں. میں نے کہا مجھے تنگ نہ کر. میں نے تمام ان لوگوں سے یہاں قطع تعلق کیا جو مجھے کھانے کے لیے مجبور کرتے. میں نے جو پاکستان میں دعوتیں کھائی اس کی معافی مانگنے بھی یہاں آیا. خدا معاف فرما، میں یہ کام نہیں کرتا. اللہ تعالی جزائے خیر دے ان کو بھی اور ایسے دوستوں کو بھی جو اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم حرمین ہی میں رہے، اور وہاں کے جو مسلمانوں کے عزت ہے، فخر ہے، مفخر ہے، خاص کر حنفیوں کا اور دیوبندیوں کا زبردست ستون ہے، علم کا چشمہ ہے، معدن و مرکز ہے. شیخ محمد مکی حجازی، خدا ان کا درس، ان کی زندگی، ان کی آل و اولاد، ان کی عز و فخر قیامت تک باغ و بہار رکھے. انہوں نے مجھے کہا 20 سال کے تعلقات کے بعد یہ پتہ چلا کہ جتنی دعوتیں ہم نے آپ کی باہر کی ہے، صحرا میں، جدے میں، ان سب میں آپ غمگین ہو کے گئے. آج پتہ چل گیا اب تمام دعوتیں آپ کے ہوٹل میں ہوگی اور میں خود ساتھ آؤں گا، وہیں بیٹھ کے کھائیں گے باہر. میں نے کہا دیکھو حرم کے ساتھ متصل دیوار ہے اور یہی ہوٹل ہے، اور یہ وہ وادی ہے ہمدم جہاں ریحانہ رہتی ہے، اور وہ اس وادی کی شہزادی ہے اور شاہانہ رہتی ہے. بس حرم شریف سامنے نظر آئے. اللہم حبب لنا المدینہ کحبنا مکہ واشد حبہا. آہا اللہ اکبر. بہرحال ہجرت بہت مشکل تھی، تو جن حضرات نے ہجرت کی وہ ایسے گئے کہ بال بچے بھی اکثر کے رہ گئے ادھر ہی مکہ. ایمان تو کوئی اور چیز ہے، وہ تو آدمی کو دیوانہ کر دیتا ہے. یہ پریشان ہے نا کہ یہ مولوی انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں. مولوی کچھ نہیں پیدا کر سکتے، مولویوں کو کوئی کام نہیں. مولوی سپاہی ہے دین کے. مولویوں کو جو دین خدا تعالیٰ نے نصیب کیا ہے جب وہ بیان ہو جائے تو لوگ دین کے چھیدائی بنتے ہیں، اور یہ قیامت تک رہے گا. اب پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. یہ چند دنوں کے مہمان یہ پرائے بالکی اور مغرب کے بغل بچے اور گماشتے یہ بہت جلد بے عزت ہو کے نکل جائے، اور خدا کی محبت اور دین کے ساتھ عقیدت، اہل دین کا گن گرج اور دینی قربانیاں اور اس کا ماحول موسم بہار کی طرح سرسبز و شاداب ہوگا. اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر. مولانا اختر حسین شاہ صاحب امروہے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کا میرٹھ میں مدرسہ تھا، مدرسہ مظہر اسلام، اور وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے. حضرت امام الاسر حضرت مدنی کے ساتھی تھے. ان کا نام تھا مولانا اختر حسین شاہ صاحب. یہ ان کا شعر ہے، ہمارے پڑوسی کا نہیں ہے. ان کے بھی اچھے اچھے اشعار ہیں، لیکن وضاحت ضروری ہے. ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر،
اور باغ سرسبز ہو اسلام کے پروان ہوگا. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان، اس کا انعام اکرام ہے. واہ بھائی واہ. تو مصعب بن عمیر جو مکہ میں کئی جوڑے تبدیل کرتا تھا اور بڑا متلون تھا اور رنگیلا تھا اور بڑا فیشنیبل تھا، جو اللہ نے پیسے دیے اور جوانی ہو، وقت بھی اچھا ہو، خدا کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے. اور ایک شخص جو خدمت اقدس میں آیا اور بہت پریشان حال ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہو، آپ نے ان سے دریافت کیا کہ بہت زیادہ خستہ حال ہے، رزق کا کمائی کا کوئی سبب نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، میری تو بڑی تجارت ہے اور سونا اور چاندی میرا کام ہے. آپ نے اس کو یہ کوئی طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا؟ ان اللہ اذا انعم عبدا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے پر احسانات کیے، یحب ان یرا اثر نعمتہ علیہ، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ نعمتوں کے آثار اس کے جسم و جسمانیت سے ظاہر ہو. اس لیے تو عید میں اور جمعے میں اور مہمانوں میں اور اچھے موقع پر اچھا لباس بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. بعض روایت میں کہ اس کا حساب ہی نہیں ہوگا. ویسے تو ہر نعمت کا حساب بھی دینا ہے کہ اس کا شکر بھی کیا یا نہیں. نعمتیں تو بے شک ظاہر کرو، لیکن شارع نے بے لگام نہیں چھوڑا. جیسے بیٹے کو آپ 1000 روپے بھی دیتے ہیں، 15,000 بھی، مگر پھر کامل باپ نظر رکھتے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے، کہ ان پیسوں کی وجہ سے گم تو نہیں ہو رہا ہے. اس لیے عقلمند لوگ اولاد کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں اولاد ہونا کمائی نہیں ہے. اولاد تو بلی کے بہت بچے ہوتے ہیں، سب جانوروں، گائے بچے دیتی ہے، بکریاں بیاتی ہے. اولاد کو تربیت دینا، اولاد کو اولاد کی طرح سنبھالنا، تو آپ کی عزت و آبرو بلند ہوگی. اور اگر اولاد کو آپ نے ایسے چھوڑ دیا، گھر میں ڈاکو پیدا ہو جائے گا، گھر میں بدماش بدچلن پیدا ہو جائے گا، آپ کی عزت سکون غارت ہو جائے گی. دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کے بچوں نے ڈاکے کروائے، جن کو بچوں کی وجہ سے ہتھکڑیاں پہننی پڑی، جن کے گھروں پر بچوں کی غلط تربیت کی وجہ سے قسم قسم کے واردات ہوتے ہیں، بیان کرنے کے نہیں ہے. عقلاء اور حکماء کہتے ہیں اولاد کا ہونا کارنامہ نہیں ہے، یہ تو کائنات کا ایک روش ہے. جب انسان ملتے ہیں اس سے نسل بڑھتی ہے. اولاد کا ہونا اور اس کی بہترین تربیت کرنا یہ ماں باپ کا اصل فریضہ ہے. بہترین تربیت بڑی جائیداد بنانا نہیں ہے، بہترین تربیت ان کا دماغ انسانوں والا بنانا ہے، ان میں شرف پیدا کرنا ہے، ان میں اولاد جیسی اطاعت ہونی ہے. وہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا پڑوس، استاد بڑے چھوٹے، حلال حرام، جائز ناجائز، وقت بے وقت کا فرق کر لیں. اس کو اولاد کہتے ہیں. کلوہم، کھلاؤ انہیں بچوں کو، وکسوہم، کپڑے پہناؤ، ولا ترفعنہم عصاک ادبا، اور تربیت سکھانے والی چڑی دور نہ رکھنا. کوئی چچت ڈبی نوالتا ڈبی، جب بچے کو پتا ہو کہ اس پر ابا ناراض ہوتے ہیں وہ کام دوبارہ نہیں کرے گا. اس کو کنٹرول کرنا آپ کا فریضہ ہے. وہ کنٹرول سے کیوں نکلا؟ آپ خدا کے نافرمان ہیں. وہ کنٹرول سے کیوں نکلا؟ آپ نے بے کنٹرول ماحول میں اس کو جانے دیا اور آپ نے ٹس سے مس نہیں ہوئے. آپ آج اس کی سزا پاؤ. 4 بیٹے ہیں تو 4 ستون زندگی کے، 2 بیٹے ہیں تو 2 خزانے اللہ نے دیے ہیں، اور 1 بیٹا ہے تو 1 آسمان و زمین ہے. لیکن اس کو قائم رکھنا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نہیں کہ فارغ ہو گئے پتر اسکول اور وہ کالج آ رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ بش اور بلیئر کی نقلیں کر رہا ہے، حرام ناجائز گانے یاد کر رہا ہے، وہ دوسروں لوگوں کے ہاں جا کے راتیں گزار رہا ہے. اس کو حلال حرام کا فرق مٹایا جا رہا ہے ذہن سے. آپ کس طرح باپ ہیں؟ اس طرح باپ کہتے ہیں. باپ ہونے کا منصب سنبھالے اور اس کا شکر کرے اولاد پر آخری سانس تک.
اللہ خیال رکھے، بہت آپ کو آرام ہوگا، بہت خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی اولاد بہترین متاع دنیا و آخرت بنائے۔ قرآن ایک مقام پر ایک اچھی اولاد کا ذکر کرتا ہے، یار قرآن تیری بلاغت پر قربان، وہی اور جب مسئلہ بتانے پر آتا ہے پورا زور لگتا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، حضرت سلیمان اپنے باپ حضرت داؤد کے جانشین ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اے لوگو اللہ نے ہمیں علم نبوت دیا ہے، یہاں تک کہ ہم پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ یہ اہل اولاد ہے۔ آگے چل کر دعا مانگتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خدایا مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے باپ حضرت داؤد پر کیے۔ اچھی اولاد کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، خدایا ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے جو مسلمان بھائی کلمے پر گزرے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ یہ اولاد صالح اولاد، ہائے ہائے اللہ اللہ۔ اور ایک ناکارہ اولاد، نافرمان و سرکش، ناخلف، اس کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، اسے بھی سنو ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کیا، ولیوں کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا ذکر کیا، آگے ایک درد و غم کا قصہ آیا۔ فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ان کے ایسے نالائق اولاد آئے، واہ واہ واہ۔ فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ضائع کی، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ تباہی میں گر جائیں گے، جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔ یہ دیکھو قرآن دستور العمل بتا دیا کہ نیک کس کو کہتے ہیں۔ نیک اور اچھی اولاد کی پہلی علامت کیا ہے؟ خدا کے قریب ہونا۔ اللہم، خدایا تیرے احسان ہے، تم نے ہم نے علم دیا، عمل دیا، اور اس کا کام کیا ہے؟ زندگی بھر اپنے بڑوں کی عزت دین و دنیا کو قائم رکھنا اور خدا سے توفیق مانگنا۔ یہ تو نیکوں کے لیے پیمانہ ہو گیا۔ اب بری اولاد کیا ہوگی؟ نماز نہ پڑھنے والی اور شہوتوں میں گرفتار، یہ بدترین کائنات ہے۔ قرآن کہتے ہیں یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نمازیں ضائع ہو گئی، خدا سے تعلق ختم ہو گیا، شہوتوں میں مبتلا ہو گئے، انسانیت ختم ہو گئی۔ شہوتوں میں مبتلا ہونا یہ آسمان سے نیچے گر جانا ہے، شہوتوں میں مبتلا ہونا عزت کا خاک میں ملنا ہے۔ شہوت کنٹرول میں ہوگی، ایک نکاح، دو نکاح، تین نکاح، چار نکاح، انسان بنو، انسان کا بچہ بنو، بس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قیامت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مرد مومن کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں۔ بخاری مسلم، قرآن کی آیت۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ 4 کی اجازت کیوں دی؟
زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ ایک ایرانی ٹٹو ادھر آیا ہوا ہے، ایران کا کوئی خر، اس نے بیان دیا ہے کہ لڑکوں کی تسلی کے لیے ان کو عارضی نکاح کی اجازت دے، اور متع بہت ضروری ہے۔ ان کا اپنا ملک کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو کمرے پہ لکھا ہوا ہے اندر دوشیزہ انتظار میں ہے، صاف ستھری دھلی دھلائی، اور آپ دل خوش کرنے اندر آئے۔ سلیم اللہ خان محدث نے ایران سے واپس ہو کے الفاروق میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لے تو یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور 88 سالہ بوڑھے نے جو کچھ لکھا ہے، اور مہمانان گرامی کو باقاعدہ پیشکش ہوتی ہے کہ اس طرح بھی لڑکیاں بیٹھی، ادھر بھی لڑکیاں ہیں، آپ چند لمحوں کے لیے اندر چلے جائیں۔ افسوس، صد افسوس، یہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے، یہاں آ کر کے یہ گند نہ پھیلائے۔ میں نے معاشر اخبار میں باللفظ اس کا رد کیا، اور معاشر اخبار کو میں نے سخت تنبیہ کی کہ تم دینی اخبار ہو، کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ نجاست اور غلاظت پھیلاتے؟ ہر بات نشر کرنے کی قابل نہیں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے شرمی پھیل جائے مسلمانوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کی سخت پٹائی ہوگی دنیا میں بھی و آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں کہ بے حیائی پھیلنا کتنا خطرناک ہے، تم کیا جانتے ہیں؟ تم تو اپنا اخبار بیچ رہے ہو۔ میں نے واقعہ کوئی شروع کیا تھا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیدی طولانی، واقعی شروع کیا تھا کہ مصعب ابن عمیر جن کو قرآن کہتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کو جنت ہی ملے گی۔ یہ مصعب ایک دفعہ پیغمبر کی خدمت میں آئے تو دیکھا گیا کہ کپڑے جسم کے پھٹے ہوئے، وہ جو مکہ میں روزانہ 9 جوڑے صبح صبح بدلتے تھے، اور جسم کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے اس طرح۔ حضرت نے دیکھا ایک دفعہ، اور ایسا موقع تھا کہ نبوت کی استقامت پھٹ پڑی۔ آپ نے کہا واہ خدا، وہ سب کو تو اسلام نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ جسم کے کپڑے بھی چھین لیے ہیں۔ آپ پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ وہ مومن ہے جو اللہ کے مقام الوہیت سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ ان کی تسلی جنت میں کرا دے گا۔ دنیا کے کیم خواب و اچھے کپڑے بھی پھٹ جائیں گے، اور دنیا کے جوڑے تو تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کا لباس، حضرت کی خدمت میں ایک کپڑا آ گیا، بخاری شریف میں ہے، بار بار حدیث امام بخاری لا رہے، بہت اچھا کپڑا تھا، بہترین، ملائم، چمک دمک والا۔ حضرت نے ایسا دیکھا، آپ نے فرمایا لمنادیل سعد فی الجنہ خیر منہا، سعد ابن معاذ جو مرے ہیں اور اس کو جنت میں جو رومال دیے گئے وہ اس سے اور دنیا کے تمام کپڑوں سے بہتر ہے۔ لمنادیل سعد فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ علماء لکھتے ہیں نبی کا یہ زبردست منصب ہے کہ دنیا کی چیزوں سے توجہ ہٹا کے فوراً دین کی طرف لے آئے۔ اللہ، دنیا بہت چند روزہ ہے، خواب کی طرح گزر رہی ہے، صرف وہی چیزیں رہے گی جو اللہ باقی کے ساتھ متعلق ہو۔ آپ نے کوئی صدقہ کیا، خیرات کی، اللہ کے نام پر دین کا تعاون کیا، وہ قائم رہے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے کوئی نفل پڑھے، ذکر کیا، تلاوت کی، مومن کو امر بالمعروف کیا، گناہوں سے روکنے کی کوشش کی، صلح کی مومنوں میں،
لڑنے نہیں دیا، شر ختم کیا، غمگین کو سہارا دیا، تسلی دی غمزدے کو، یہ آپ کے لیے جنت کا سرمایہ تیار ہو رہا ہے، جنت کا سرمایہ تیار ہو رہا ہے، اور ہم تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جنت کی تیاری کریں۔ اللہ ایمان و اعمال کے ساتھ جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے، نمازیوں کے سامنے نہ بیٹھے اور نہ گزرے۔ ہاں پہلے سے جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جو 4 نفل پڑھنے جو اس کی نیت کیا کرے، بس نفل اور نفلوں کی نیت نہیں ہوتی، بس اللہ اکبر، یہی نیت ہے کہ آپ سفر پر روانہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سفر سے پہلے اللہ سے مدد و حفاظت مانگنی ہے۔ 4 فرشتے مقرر ہو جائیں گے، واپسی تک مال و متاع، آل و اولاد، عزت و شرف، کان مکان، سب چیزوں کی حفاظت فرمائیں۔ واپسی پر 2 پڑھنے ہیں، 4 بھی پڑھ لے تو حرج نہیں، تو 2 روایت میں آئے ہیں۔ اکثر دنیا پرست یہ کہتے ہیں کہ مولوی خود اور اپنے بچوں کو جہاد پر نہیں بھیجے، یہ غلط ہے۔ تقریباً پاکستان بھر کے علماء کے عزیز و اقارب اور اولاد جہاد میں شہید ہیں اور اکثروں کی گرفتار ابھی تک ہے، لیکن علماء پراپیگنڈے نہیں کرتے۔ اور یہ کون ہے دنیا پرست جن سے ہم انعام لیں گے؟ علماء خود شہید ہوئے ہیں، سارے بڑے بڑے علماء جو کراچی میں مارے گئے، یہ سب اسی میں ہیں۔ یہ جہاد ہی کا خمیازہ ہے۔ پورے ملک میں وہ علماء جو جہاد کا ہراول دستہ تھا ان کو نقصانات پہنچائے گئے۔ ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ چھوٹا بچہ بہت روتا ہے تو اچھا جی اسٹیل کی چھری کے اوپر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ وہ کون سی آیت الکرسی پڑھنی ہے؟ 121 مرتبہ۔ نئی چھری ہو تو بہتر ہے، یا چاقو ہو اس پہ پڑھ لے اور پھر دوبارہ اس کو نیام میں ڈالے، اور جدھر کمرے میں بچہ رہتا ہے وہ تکیے کے نیچے رکھے، جنات کے شر سے محفوظ رہے۔ گھر میں جو قاری صاحب قرآن پڑھانے آتے ہیں اور فیس لیتے یہ درست ہے، جی ہاں، فیس زیادہ دیا کرے، کم فیس دینا گناہ ہے۔ زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ زوال کے 15-20 منٹ احتیاطاً 15 منٹ پہلے 15 منٹ بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اصولاً تو زوال کا وہی وقت ہے جیسے صبح سورج نکلتے وقت 7 منٹ کے بعد اشراق جائے۔ مہربانی کر کے مسافر کے لیے جمعے کی نماز کے احکام بتائے۔ مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پڑھنا یا پڑھانا مل گیا تو جائز ہے۔ مفتی رشید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیروزہ وغیرہ میں حرام والوں کا کھانا جائز نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ روزے میں جاتے ہیں اس کی وضاحت کریں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ کا سوال واضح نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ معلوم یہ کرنا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ امام کعبہ عبد الرحمن مقلد ہے یا غیر مقلد؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی حنبلی تھے اور عبد الرحمن سدیس اور ان سے بڑے جو ائمہ ہیں، یہ تو ان کا چھوٹا امام ہے، وہ سب کے سب حنابلہ ہیں۔ اس لیے تو حرمین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، غیر مقلد تو 8 پڑھتے ہیں۔ حرمین میں 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کے ملنے ملانے زنا و حرام ہے، اور غیر مقلدوں نے اس زنا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ امت کی نسل برباد کرنے والے یہی ہیں۔ غیر مقلد جنازہ زور سے پڑھتے ہیں اور مردے کا نام اس میں لیتے ہیں۔ حرمین شریفین جو لوگ گئے آئے ہیں وہاں 4 تکبیروں سے جنازہ ہے، جیسے طریقہ ہے یہی طریقہ۔ غیر مقلد اکثر مسائل میں گمراہ ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اچھا جی 787 دفعہ پانی میں بسم اللہ پڑھ کر پھونکنا اور بچے کو یہ پانی یاداشت کے لیے دینا، مجھے معلوم نہیں، کسی بزرگ کا تجربہ ہوگا۔ 786 ہونا چاہیے تھا، ہم نے 87 لکھا ہے۔
سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 بچے کے امتحان دینے کے بعد 100 دفعہ پڑھنا کیا درست ہے؟ اگر کسی کا تجربہ ہو تو حرج نہیں۔ ہمارے علاقے میں 2 فرقوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ ایک فریق نے اپنے والی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد کی بنیاد رکھ کر تقریباً 4 فٹ تک دیواریں کھڑی کر دی، لیکن آپس میں صلح ہو گئی۔ کیا اب وہ اس مسجد کی اینٹیں پہلی مسجد کی مزید توسیع کے لیے لگا سکتے ہیں؟ اب اس زمین کا کیا حکم ہے؟ وقف زمین ہے کہ دینی ادارے میں تبدیل کر دیے جائے۔ اسلم شیخ پوری ٹی وی پر درس قرآن دیتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے ٹی وی پر آنا پسند نہیں کیا ہے۔ یہ بھی ان کی کمزوری اور شکست کی نشانی ہے کہ اپنے بزرگوں کے روش سے ہٹ رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہاں تک ہے جو بیان ہو گیا۔ اب ایک خطرناک صورتحال پیش آئی، وہ یہ کہ ٹی وی پر موسیقار، اداکار، رقاص، قسم قسم کے ناکارہ بدچلن لوگ ٹی وی باندھے ہوئے پینٹ پتلون وہ دین بیان کرنے کے ٹھیکیدار بنتے جا رہے ہیں۔ علماء کرام مجبور ہو گئے غریب کہ اگر ایسے موقع پہ ہم نہ آئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ آنے سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت شدید نوعیت کا ہو۔ تو جن میں ہمت ہے وہ آ رہے ہیں، جن میں نہیں ہے وہ اب بھی نہیں آئیں گے۔ آغا خان کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا درست ہے۔ کسی بھی کافر کے ساتھ دنیا کا کام جائز ہے جب دین محفوظ ہو۔ معاملات دنیا کفار کے ساتھ جائز ہے بشرطے کہ وہ معاملہ ان کے مذہب کا نہ ہو اور اس معاملے میں آپ کے مذہب کا نقصان نہ ہو۔ جب ان کے مذہب کے آپ روادار نہیں ہیں اور اپنے مذہب کا نقصان نہیں ہے، محض معاملہ دنیا ہے، خرید و فروخت ہے، تو درست اور جائز ہے۔ فتاوی شام جلد 5 فصل فی البیع میں ابن عابدین نے ایک قاعدے لکھے ہیں۔ حضرت کوئی شخص یا خاتون قاعدے میں بیٹھ کر معذوری کی وجہ سے سجدہ زمین پر نہ کر سکتے ہو تو وہ کسی اسٹول پر بیٹھ کر آگے دوسرے اسٹول رکھ کر سجدہ کرے، بشرطے کہ سر اتنا جھکتا ہو کہ رکوع سے زیادہ۔ اگر سجدہ کا سر اور رکوع کا برابر جھکا تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر سجدے کا سر رکوع سے کم جھکا تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ سجدے اور رکوع کے جھکاؤ میں فرق ہو تو کسی سہارے پر سر رکھ کے سجدہ معذور کا جائز ہے۔ یہ آیت کون سی سورت اور پارے میں ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورت فاطر ہے، سبا ہے، ان دونوں میں سے کوئی۔ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عید میلاد النبی بدعت، بے دینی اور بدعتیوں کا شعار و نشانی ہے۔ فکر شاہ ولی اللہ والے غلطی پر ہے۔ شاہ ولی اللہ کی فکر سوائے احیاء سنت اور درس حدیث اور تحریک آزادی کے اور کوئی فکر نہیں تھی۔ بدعتی کے ساتھ جو مناظرے آپ کے ہوتے ہیں، کیا ان کے کیسٹ یا کتاب ہے؟ ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ ترکی نماز کے بعد کوئی نفل نماز، وطر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ تو رمضان میں تو تراویح کے بعد وطر کی جماعت اولاد ہے اور وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو اب کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھے اس کو برابر ثواب ملے گا یا نہیں؟ نہیں ملے گا ثواب، سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ رمضان شریف میں جو 20 رکعت تراویح ہے، در حقیقت یہ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد جمع کر کے صحابہ نے پڑھی ہے۔ اس کے اخیر میں وطر پڑھانے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ رات بھر کی عبادات سے فارغ ہیں، یعنی نفل نہیں پڑھیں گے۔ اب لوگوں کو عقل اور شعور کی کمی ہے، وہ پھر دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ جیسے جمعے کی نماز ختم ہوئی اور کچھ لوگ یہاں دوبارہ زور پڑھنے لگے، جیسے یہ کم عقل ہے اور سنت سے دور ہے، اس طرح وطر پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے والے کی بھی علم فقہ اور حدیث کمزور ہے۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ رات کی آخری نماز وطر رہنے دو، جو بعد میں نفل پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، تہجد کرے گا، یہ وطروں کو برباد کرے گا۔ اور بہت سارے صحابہ وطر دوبارہ پڑھتے تھے کہ ٹوٹ گئی وطر جو پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد نفل ہو گئے۔ اگرچہ اس ترجیح نہیں ہے، اس کو ترجیح یہ ہے کہ رات کے ایک ہی وطر ہے، اور جو وطروں کے بعد نفل پڑے گا وہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔
اور ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے اجر سے محرومی ہے۔ سلام مسنور یہ کہ ایک شخص جو ایک امام پر بعض معاملات میں تنقید کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہو، تو ایسے شخص اور اس کی نمازوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر تنقید دنیا کے اعتبار سے ہے تو گنجائش ہے، اور اگر دینی اعتبار سے ہے تو یہ شخص سخت خطرے میں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، توبہ استغفار کر لے۔ آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے؟ نہیں، میں نے کوئی ایسی دکان نہیں کھولی۔ کسی اچھی خوابوں کی تعبیر کی کتاب کا نام اصول ابن سیرین۔ فتنہ رافضیت کو ختم کرنے کے لیے شیعوں کے مارنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کسی بھی کافر کو آپ میدان جنگ کے علاوہ ایسا نہیں مار سکتے، یہ بدامنی اور افراتفری پھیلانا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود مولانا فضل الرحمان کو قائد ملت اسلامیہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حضرت مولانا تقی صاحب جیسے علم میں پختہ عالم موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا تقی صاحب سارے علوم میں ان سے پختہ نہیں ہے، جیسے بینک کے علوم میں مولانا تقی اور ان کی جماعت کمزور نظریے کے حامل ہے، اور جس کو وہ اسلامی بینکاری کہتے ہیں وہ قطعاً غیر اسلامی ہے۔ موئی اور ٹی وی کی جو اجازت دی ہے یقیناً گناہ کا ارتکاب ہے اور غلط مسئلے پر قائم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مضبوط عالم ہیں، علمی مجلس میں یہ حضرات ان کا تاب نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفتی محمود کے اچھے لائق بیٹے ہونے کے ناطے عمدہ صلاحیتیں عطا فرمائی۔ وہ سیاست کے میدان میں ہیں اور ہراول دستہ ہے، لیکن وہ مسائل اور تحقیقات سے آگاہ ہے، اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے سنہری بات کرتے ہیں، کمزور درجے کی باتیں ان کو نہیں آتی۔ حضرت عمر کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے باروب مونچھیں تھی، کیا یہ درست ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائڈوں پر کچھ مونچھیں رہتی تھی، اس سے کے وقت اس کو پکڑ کے مروڑتے تھے، تو کسی چوکیدار یا پولیس افسر بشرطی کہ رشوت نہیں لیتا ہو، کیونکہ راشی کا تو روب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو بیوی سے بھی ڈرتا ہے۔ لالچی انسان میں کبھی روب نہیں ہوتا۔ واقعی غیرت اور ایمان ہو اور دین کے ہیبت قائم کرنے کے لیے مونچھے رکھ لیے، سائڈوں سے اس کے سینگ نکالے، جائز اور دوست و فاروق اعظم کی سنت۔ امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب بھی اس طرح کی مونچھوں کے قائل تھے۔ استاد مولانا یوسف صاحب بن نوری کی بھی سائڈوں میں ہوتی تھی۔ امامہ پہننے کا صحیح طریقہ ہے کہ ٹوپی نظر نہ آئے یا ٹوپی کو کھلا رکھنا بہتر ہے، دونوں صحیح ہے۔ ٹوپی اچھی نہیں ہے تو اس کو ڈانک لو، اور ٹوپی بہترین ہے تو سائڈوں سے امامہ باندھ دو۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی کا لازماً اندر ہونا ضروری ہے، نظر نہ آ جائے، انہوں نے غلط فتویٰ لکھا ہے، ہم نے الاحسن میں اس کا رد کیا ہے۔ کون سی مسواک استعمال کرنا بہتر ہے؟ نیم یا جس میں کڑواہٹ ہو، ایک بالش لمبی ہو اور چنگلی انگلی کے برابر موٹی ہو، اتنی چھوٹی ہو جائے کہ پکڑنا مشکل ہو، پھر پھینک دی جائے کسی مناسب جگہ میں جہاں پیروں تلے نہ رون دی جائے یا نجاست میں نہ ملے۔ میں نے قسم کھائی ہر برا کام نہ کرنے کا، اور میں اپنے اوپر بہت سختی کر رہا ہوں، برائی کے کاموں بہت خوش رہتا تھا مگر اب بھی بہت غمگین رہتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات کہی! جو بات کہی وہ خدا لاجواب کہی۔ وہ تم خوش نہیں تھے، وہ شیطان خوش ہوتا تھا، اور اب چونکہ تجھ سے اللہ راضی ہے تو شیطان تجھے تنگ کر رہا ہے، چھیڑ رہا ہے۔ اگر گناہ میں لذت بھی ہو تبھی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چور کے، تہمت تراش کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، شرابی کو 100 کوڑے مارتے ہیں، اور زانی کو سنسار کیا جاتا ہے۔ لذت تو ہے اس میں، تب تو لوگ مرتکب ہوتے ہیں چوری چھپ کے۔ اس لذت کا اعتبار نہیں ہے، شریعت کا اعتبار ہے۔ اس لذت کو پھینکیں گے، دور کریں گے، تب جا کر کے آپ جہنم کے ابدی آگ سے بچیں گے۔ 4 یا 3 رکعت فرض نماز کی آخری 2 یا 1 رکعت میں فاتحہ کے بعد قرآنی آیات یا سورت نہیں پڑھی جاتی ہے، سبب کیا ہے؟ شریعت میں اسی طرح رہنمائی ہوئی ہے۔ تم اور اسباب چھوڑو، پہلے اپنا سبب معلوم کرو کہ تم کس سبب سے ایسی باتیں کرتے ہو۔
اللہ آپ کی عمر دراز کرے، میں 22 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں، میرے ساتھ کام کرنے والے غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ ہم عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، عیسائی کہلائے، اور آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلم کہلائے، جبکہ عیسائی کے اعمال مسلمانوں جیسے ہیں، اور مسلم جنت میں جائیں گے اور ہم دوزخ میں جائیں گے۔ عیسائی کے اعمال سب اچھے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے بھی بہتر ہے۔ اب آپ بتائیں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے اور مسلم جنت میں جائیں گے؟ حضرائے کرم وضاحت کرے تاکہ میں واپس جا کر پہلی بات ان سے یہ پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما تھے اور ان پر ایمان لانا ضروری تھا، اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لاتے اور حضرت عیسیٰ کی شریعت نہ مانتے، پہلے ان عیسائیوں سے اس کا پتہ کرو کہ وہ جنتی تھے یا کافر تھے۔ وہ یہی جواب دے گا کہ وہ کفار تھے۔ تو آپ کہیں کہ آپ جو ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق نہیں مانتے، ان کی شریعت کو قبول نہیں کر رہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب جس جیسی کتاب آسمان و زمین میں نہیں ہے، اور اس کو آسمانی کتاب آپ نہیں سمجھتے، تو آپ جہنم نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ عیسائیوں کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر برحق کو نہ ماننے والا، اس کی شریعت نہ ماننے والا جنت کا مستحق نہیں، وہ جہنمی ہے۔ جمعۃ المبارک کی کون سی اذان سے بے مکروہ ہوتی ہے؟ پہلی اذان ہی پر فتویٰ ہے، ہدایہ شامی۔ اسٹیٹ لائف میں شامل ہونا جائز ہے، یعنی اگر کوئی جواز کی صورت ہو۔ دنیا کی چیزوں کا بامر مجبوری بیمہ جائز ہے، جیسے دکان، کارخانہ، کاروبار، لیکن زندگی اور اولاد اور اپنی حیات اور روح کا بیمہ ناجائز۔ اگر کسی شخص کا وضو اور اس سے بھول گیا ہو، باتھ روم میں جا کر استنجا کرے، بعد میں یاد آئے اور جماعت کڑی اور رکعت سے رہ جاتا ہو تو وضو کر لے جائے، شاباش شاباش، یار یہ تو لاہور بھیج دے، کیونکہ بے وضو کی اجازت مانگ رہا ہے کہ بغیر وضو کے جماعت میں شریک ہو رہا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، جماعت میں تو باوضو آدمی کھڑے ہوں گے، کہ یہ نہ پوچھے کہ میں شلوار پہننے لگا تو جماعت کھڑی ہوئی تو شلوار چھوڑ کے بھاگ آیا۔ تو پرچی لکھتے ہوئے سوچتا نہیں ہے، تو روٹی نہیں کھاتا، گھاس کھاتا ہے کیا؟ گزشتہ رات آپ نے پیروں کے سلسلے کے بارے میں بیان فرمایا، تو ان سلسلوں سے کیا تعلق رکھنا چاہیے؟ اچھا تعلق رکھنا چاہیے، اچھے سلسلے ہیں، میں تو ضروری نہیں مانتا ہوں۔ ایک غیر مقبل نے حوالہ دیا غنیہ کا کہ حدیث کی روح سے کل 73 فرقے، جن کے اصل 10 فرقے، ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے، اور وہ فرقے اصحاب حدیث ہے، غنیۃ الطالبین۔ اصحاب الحدیث سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے سورۃ اعراف میں فتفرق بکم السبل عن سبیلہ کے نیچے کہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو سلفی و اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ جو ائمہ اربعہ اور فقہ اور اجتہاد کی حقانیت کے قائل ہے وہ عمل نہیں ہے، وہ اہل سنت میں شامل ہے، اور جو چاروں ائمہ اور چاروں فقہ اور چاروں اجتہاد کو ڈکوسلا کار شیطان اور غلط کہتے ہیں، یہ گمراہ مرزائیوں کی طرف بے دین ہے، ان کے گمراہی پر اجماع امت ہے۔ پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے غنیہ لکھی ہے، وہ خود ٹھیٹھ قسم کے حنبلی المسلک ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ روزہ فرض رکھ لیا اور توڑ دیا، 2 مہینے روزے رکھے جائیں گے، اور اگر نفلی روزہ ہے تو اس کے بدلے میں روزہ ہی ہوگا۔ نفلی روزہ بھی رکھنے کے بعد جب توڑو گے تو دوبارہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ ہم 4 بھائی شادی شدہ ہیں اور ساتھ رہتے ہیں، ہماری بیویوں کے پاس تقریباً 4 یا 5 تولے سونا ہر ایک کے پاس ہے، تو قربانی پر ہم اجتماعی ایک قربانی دیتے ہیں، اور ہمارے پاس نقد رقم نہیں ہوتی تو اس سونے کی زکوٰۃ دینا ہم پر لازم ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، 7.5 میں 1 تولہ اور آدھا بھی کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ باقی چاندی سمجھ کر فقراء مساکین کی حاجت بھرائی بہتر عمل ہے، لیکن مفتی اس کو فرض نہ کہے، نصاب پورا نہیں ہے۔
زید اور عمر دونوں ایک فیکٹری ملازم ہیں، دونوں نمازی ہیں. زید نماز کے بعد کچھ تلاوت کر کے پھر کام پر جاتے ہیں. عمر اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنی نوکری حرام کر دیے. کیا عمر کا اس طرح کہنا درست ہے؟ اگر اس تلاوت سے کام چوری مراد ہے اور اس تلاوت کی وجہ سے یہ کام میں خلل ڈال رہا ہے تو بے شک اس کے لیے فرض نماز جماعت کے علاوہ زیادہ دیر تک نماز کے بہانے ٹھہرنا ناجائز ہے. اور اگر اس سے کام میں کوئی فرق نہیں آتا اور ملازمین بھی اتنی دیر میں تیار ہو کام پہ لگتے ہیں تو پھر تلاوت سنہرا کام ہے، اس کو برا کہنا ساتھی کا ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی عورت کو طلاق ثلاثہ دی جائے پھر وہ شخص نادم ہو کر دوبارہ عورت سے عدت میں نکاح کر لے، نہ تو عدت میں نکاح کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد کر سکتا ہے. 3 طلاق والی عورت کسی اور کے پاس نکاح میں جائے گی عدت کے بعد، وہاں سے طلاق لے کر کے پھر عدت گزرے گی اور 6 7 8 مہینے کے بعد اگر چاہے تو سابقہ خاوند سے نکاح کر سکتی ہے ورنہ نہیں. اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں محض زنا کی صورتیں ہیں، اس میں قطعاً حلال نہیں ہوگی. قرآن کی آیت ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. عدت میں نکاح کرنے والے کو قتل کرنا جائز ہے لیکن عدالت اسلامیہ ہو، قاضی کی اجازت سے. جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اگر انسانوں کے پشت کی طرف نیچے سیڑھیوں میں تصاویر ہو تو اس سے نماز پہ کوئی خلل تو نہیں آتا. سائڈ پر ہو تو مکروہ ہے، سجدے کی جگہ میں سامنے ہو تو زیادہ برا ہے. اگر کوئی شخص ظہر کو مسجد میں پہنچے اور جماعت میں اتنا ٹائم باقی ہے کہ وہ 4 سنت نہ پڑھ سکے لیکن 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہو تو وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے. ٹھیک. کیا چاش کی نماز میں ایک ساتھ 4 رکعت نفل ادا کیے جائے یا 2 کر کے؟ چاش تو 4 4 4 12 ہے، بہتر و افضل ہمیشہ 4 ہے لیکن اشراق کی 2 یہ پڑھنا افضل ہے. سلام کے بعد عرضے کے بعد لوگوں کی عادت ہے کہ اقامت کے دوران ہاتھ و کانوں تک اٹھاتے ہیں اور امام کی تکبیر کا انتظار کرتے ہیں. اس وقت امامت ہی ختم نہیں ہوتی اور لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بازاروں میں چڑیا اور دیگر پرندے بیچنے والوں سے خرید کر ان پرندوں کو آزاد کرنا کیسا عمل ہے؟ اچھا عمل، بشرطے کہ وہ اڑ سکتے ہو. بہت سارے پرندے جو دیر تک پنجرے میں بند ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے کے بعد وہ اڑ نہیں سکتے، وہ اڑان بھول چکے ہوتے ہیں اور ان کو بلیاں وغیرہ کوے نوچ لیتے ہیں. یہ اور خطرناک بات ہے. پھر ایسی جگہوں میں چھوڑنا چاہیے جو واقعتاً اڑ سکے، باغ میں، صحرا میں، درختوں میں. قرض کی ادائیگی کے بارے میں دعا فرمائے. کثرت سے استغفار کرو، قرآن کریم میں ہے جو بہت استغفار کرے گا اللہ اس کے قرضے اتار دے گا. میری ایک اسٹیٹ ایجنسی ہے، کوئی سودا نہیں ہو رہا ہے، جو ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے کینسل ہو جاتا ہے، قرض بھی بہت چڑھ گیا، قرضدار تنگ کرتے ہیں، میری صحت بھی خراب ہو رہی ہے، برائے مہربانی میرے صحت کاروبار بہت زیادہ استغفار کرے، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. لاکھوں بار استغفار کریں. دعائے شفا کی درخواست ہے. میرے مولانا صاحب صاحبان دعا کی درخواست ہے. میری والدہ صاحبہ کو فالج کی بیماری ہوئی ہے، بہت تکلیف سے زندگی گزار رہی ہے. آپ سے گزارش ہے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. 21 دن ہوئے ہمارے علاقے سے ایک بالغ لڑکی اغوا ہوئی ہے، والدین بہت پریشان، لڑکی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ عزت محفوظ فرمائے اور لوگوں کو اپنی بچیوں کے آبرو و عزت کے لیے انہیں پردنشین بنانے کی غیرت و توفیق دے اور اس گھرانے کی بھی اللہ پریشانی دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خدایا جن بیماروں کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی انہیں صحت شفا عطا فرما. جن کے کاروبار میں گھٹن ہے، پریشانی ہے، اللہ ان کے کاروبار جاری و ساری فرما. جن کے رزق میں اور دیگر معاملات میں کمی کوتاہی ہے اللہ ان کی امداد و نصرت فرما. خدایا ہم سب عاجزوں کی اور تمام درخواست گزاروں کی اور دعاؤں کے طلبگاروں کی دعائیں قبول فرما. گناہ معاف فرما، حسن اعمال حسن ختام نصیب فرما. علم و عمل کی عظمت و حفاظت فرما. علماء، طلباء، مجاہدین، مدارس، مساجد، اہل توحید و سنت کے ہر میدان میں فتح مبین اور نصرت قریبہ کے فیصلے فرما. اللہ ملک بھر کے حالات درست فرما. آئین شرعی کے نفاذ کے اسباب اور ماحولیات قائم فرما
حکومت کے ریشہ دوانی اور سیاستدانوں کی مختلف حربوں سے ملک و ملت کو نقصان پہنچانے سے محفوظ فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے سروں سے مظالم و شدائد دور فرما، اور انہیں اپنے مرضی کی اسلامی قدر و منزلت پر مشتمل اقتدار و سلطنت اعلیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔